بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج جو آپ لوگوں کے سامنے گفتگو عرض کرنا ہے وہ بڑی اہم گفتگو ہونے والی ہے، کیونکہ جو گفتگو عرض کرنی ہے جس سلسلے میں وہ ہے ملک کے حالات کے تحت، ملک کے حالات کے تناظر میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو عرض کرنی ہے، کیونکہ اس وقت میں آپ لوگ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ لوک سبھا کے انتخابات ہو رہے ہیں، لوک سبھا کا الیکشن ہے سروں پر، اور ساتھ ہی ساتھ میں کئی حلقوں میں یا کئی جو ہے مرحلوں میں پولنگ ہو چکی ہے، کچھ اور گنے چنے مرحلے باقی رہ گئے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارے لیے کیا کام ضروری ہیں، اس کے تناظر میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو عرض کرنے بیٹھا ہوں۔ تو دیکھیں، یہ جو الیکشن ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا الیکشن نہیں ہے، اور بالفرض الیکشن چاہے بھلے ہی چھوٹا ہو لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں، آپ اس سے راہ فرار اختیار کر لیں، نہیں۔ الیکشن چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے ریاستی ہو چاہے مرکزی ہو، چاہے ریاست کی حکومت کا ہو چاہے جو ہے سباست کا ہو یا اور بھی کسی طرح کی الیکشن ہو، ہر چھوٹا چھوٹا الیکشن ایک بڑی جو ہے منزل طے کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ پہلا زینہ چڑھتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں تو ڈائریکٹ جو ہے بڑے زینے پر ہونا چاہیے، بلکہ آپ پہلے زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، تب جا کر کے آپ جو ہے چھت پر پہنچتے ہیں۔ تو اسی طرح یاد رکھو، چھوٹے موٹے بھی جو الیکشن ہوتے ہیں ممبری کے یا سباستی کے، اس میں بھی ہمیں کوئی غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم سماج کا اور مسلمانوں کا جو حال ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن چاہے چھوٹا ہوتا ہے چاہے بڑا ہوتا ہے چاہے اور بھی کوئی سا الیکشن ہو، ہر الیکشن میں ان کے اندر بے راہ روی ہی دکھائی دیتی ہے، ہر الیکشن میں ان کو جو آناکانی ہی دکھائی دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج میں انہی سب چیزوں کے تناظر میں آپ لوگوں کے سامنے باتیں عرض کروں گا اور بتاؤں گا کہ ووٹ کی آپ کی کیا اہمیت ہے شریعت میں اور اس کی کیا حیثیت ہے شریعت میں، کیونکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ جو ووٹ ہے، جو ووٹ کا جو ہم کو جمہوری جو حق دیا گیا، جو دستوری ایک حق دیا گیا، وہ صرف یوں ہی حق، دستوری حق ہے نہ، بلکہ دستوری بھی حق ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کا وہ شرعی بھی فریضہ ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی بڑی جو ہے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ملتی ہے۔ اگر جو ووٹ صحیح طریقے سے دیتا ہے، اللہ جو ہے اس کو بتاتے ہیں کہ اس کے جنت اس کا انتظار کر رہی ہے، اور جو ووٹ میں آناکانی اور جو ووٹ میں کوئی اپنی مفاد پرستی دیکھتا ہے تو پھر اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اس کا جہنم انتظار کر رہی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، پہلا کام جو ہم لوگوں کو کرنا ہے، ابھی جو کچھ مرحلے باقی ہیں ان میں تو سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے کہ ہم کو اپنے جو ہے ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج کروانا ہے۔ یہ اس وقت میں جو علماء کہتے ہیں، علماء یہی کہتے ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے 15 سال کے بعد، اسی طرح 17-18 سال کے بعد جو ووٹ ڈالنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا شرعی فریضہ ہے، دستوری حق ہے، جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، دنیاوی حق ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اخروی بھی حق ہے، شریعت کا بھی یہ حق ہے، اور جو ہے ملت کا بھی یہ حق ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کا اندراج کروائیں۔ مطلب کیا؟ ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کو چڑھوائیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، میں آپ کو بتاؤں، ایک تو مسلمانوں میں عموماً بتا رہا ہوں کہ ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد نمایاں طور پر کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جن کے ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج بھی ہے، وہ ووٹر لسٹ میں نام ان کے چڑھے ہونے کے باوجود بھی سیاست میں، الیکشن میں، ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔ وہ اپنی بزرگیت دکھاتے ہیں، کیونکہ دو ہی چیزوں سے ڈوبی ہے نا دنیا، ایک تو مالداروں کی نزاکت اور دوسری جو ہے شریفوں کی شرافت۔ بس انہی دو چیزوں نے جو ہے ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ تو ایسے میں یہ حالات میں ہمیں نہ نزاکت دکھانا نہ شرافت دکھانا، جو ہمارا جو فریضہ بنتا ہے، جو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم اس کو بخوبی حسن طریق سے ہم اس کو انجام دیں۔ یہ ہمارا یہ ایک اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، ایک شرعی فریضہ ہے، ہم اس کو بخوبی ادا کریں۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے
کہ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جو رپورٹ جاری کری تھی 2014 کے الیکشن کے بعد 2018 میں اس نے کہا تھا کہ وہ 18 سال کے نوجوان 3 کروڑ ایسے نوجوان ہیں جن کا ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں 3 کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کا ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج ہی نہیں ہے، یعنی چڑھے ہی نہیں ہیں ووٹر لسٹ میں، نام ہی نہیں ان کے چڑھے ہیں، اور وہ نوجوان ہیں اور وہ ملک کے مستقبل کا حصہ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں اب آپ بتائیں 3 کروڑ لوگ ہیں، تو آپ بتائیں 3 کروڑ لوگوں کا ووٹر لسٹ میں ناموں کا نہ ہونا یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور پھر دوسری بات آپ کو بتاؤں تو اسی الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ بھی رپورٹ شائع کی تھی کہ جو مردم شماری ہوئی ہے 2014 کے الیکشن میں، اس میں جو ووٹ ڈالے گئے ہیں، اس میں جو ووٹر لسٹ میں ناموں کے جو چڑھے ہیں وہ ہیں 83 کروڑ ووٹر لسٹ میں نام چڑھے ہیں۔ لیکن اس میں جب دیکھا گیا تو کیا دیکھا گیا، جب ووٹ ڈالے گئے تو اس میں جو 55 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ کیا مطلب کہ اتنے 40% ان لوگوں نے حصہ ہی نہیں لیا اس میں، جس کی وجہ سے، اور اگر 40% لوگوں نے حصہ بھی نہیں لیا ہے اور جو 60% والے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس میں بھی ان کے ووٹوں کی کوئی صحیح پتہ ہی نہیں ہے، کہاں کدھر ڈالا، کہاں صحیح آدمی پاس پہنچا بھی یا نہیں پہنچا، کچھ نہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے فرقہ پرست طاقتیں، باطل طاقتیں، طاغوتی طاقتیں اور جو ہے ظالمانہ طاقتیں، ظالمانہ اقتدار میں 30% سے بھی کم ووٹوں سے جیت کر آ گئے۔ تو پہلی کیا چیز پتہ لگی کہ پہلی چیز یہی کہ ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج ہی نہیں۔ دوسری چیز، ووٹ ڈالنے والے بھی اس میں جو ہے 40% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہی نہیں۔ اب آپ بتائیں یہ کتنی بڑی ہماری احمقانہ اور بدبختانہ ٹائپ کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہماری یہ کم بختانہ بات ہے یا نہیں ہے کہ ہم ووٹ لسٹ میں ناموں کا اندراج نہ ہونا یہ بھی افسوس، اور ہو کر بھی ہم ووٹ نہ ڈالیں یہ بھی ہمیں اس سے بڑا افسوس ہے۔ ایک تو نہ ہوتا تو چلو صبر تھا، اب ہونے کے باوجود بھی ہم نہ ڈالیں تو پھر یہ کیسا صبر ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ تو یاد رکھو یہ جو جمہوریت میں جو آپ کا یہ جو ووٹ ہے یہ بڑا اہم اور قیمتی ہے، کیونکہ جمہوریت میں اگر کسی ظالم کو اقتدار سے نکالنا چاہتے ہیں، اگر کسی سے بغیر ہتھیار کے جنگ لڑنا چاہتے ہیں، پہلی بات تو اول بات تو آپ ان سے ہتھیاروں سے توپوں سے جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں، آپ کے پاس یہی ایک حق ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ان سے لڑ سکتے ہیں، آپ ان سے جو ہے اپنے حقوق کو لے سکتے ہیں، آپ ان سے اپنے حق کو چھین سکتے ہیں، آپ انہیں اقتدار سے ہٹا سکتے ہیں، یہی تو آپ کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن ایسے میں ہم یہ بھی چیز کو گنوا دیں تو پھر بتاؤ ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا اب یہ تو جمہوریت کی بات ہو گئی، دوسری چیز آپ مجھے بتائیں، یہ جو ووٹ ہے شرعیت میں تو اس کی حیثیت ہے نا، علماء کرام نے جو اہل علم ہیں انہوں نے بھی تو بتایا نا اس کے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیا اس کی شرعی حیثیت ہے۔ تو پہلی حیثیت تو یہی گنوائی کہ یہ شہادت ہے، کہ جب آپ ووٹ ہے یہ شہادت ہے، کیونکہ جو آپ کا انتخابات، آپ کا جو ہے امیدوار ہے، آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہم امانت دار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم جو ہے امانت دار ہیں، اور ہم ساتھ میں وفادار بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم آپ کے مسئلوں کو اٹھا کر کے وہاں ایوان باطل میں اور ظالم لوگوں کے سامنے ہم آپ کے مسئلوں کو اٹھائیں گے، آپ کے غموں میں پریشانیوں میں ہم سفر ہم نوا بنیں گے۔ وہ یہ دعویٰ تو کرتا ہے نا دو چیزوں کا، کہ ہم امانت دار بھی ہیں، ہم وفادار بھی ہیں، ہم، اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسری بات کہ ہم جو حلقے کا جو چن رہے ہیں، جو ہمیں لوگ چنیں گے، ہم اس کے جو ہے اہل بھی ہیں۔ یعنی ہمیں امانت دار بھی ہونے کے ساتھ ساتھ میں دوسری جو صفت ہمیں حاصل ہے وہ یہ بھی حاصل ہے کہ ہم اس کے اہل بھی ہیں، کہ یہ امانت ہمیں کیسے جو ہے حق ادا کرنا ہے، ہمیں کیسے جو ہے آپ لوگوں کا حق ادا کرنا ہے، اس سے دو چیزوں کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اب جب ہم ووٹر ہوتے ہیں، یہ ہم جو رائے دہندہ ہوتے ہیں، یہ اس کے حق میں گواہی ہوتی ہے کہ ہم اس کے حق میں گواہی دیں۔ اب گواہی آپ کو پتہ ہے شریعت میں، اسلام میں جو گواہی کے حکم لاگو ہوتے ہیں وہ اس پر بھی لاگو ہوتے ہیں، کہ اگر اس نے سچی گواہی نہیں دی تو پھر یاد رکھو کیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو جھوٹی گواہی دے گا اس کا دل بھی گنہگار اور معصیت کار ہوگا۔ تو پھر پہلی بات کیا لگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین،
کہ گواہی دو، انصاف کے ساتھ گواہی دو، چاہے خود کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے آپ کے اعزا اقربا کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، سچی گواہی اسلام نے بتائی ہے۔ اور سچی گواہی دینے والے کے لیے بشارتیں بتائی گئی ہیں، جنت کی جو ہے خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ اور جھوٹی گواہی دینے والوں میں ان کا دل گنہگار، اور اللہ کے رسول نے تو احادیث کریمہ کے اندر فرمایا ہے، کیا کہا ہے جو کہا ہے من شہید، اسی طرح کی وہ احادیث ہے جو مجھے اس کی عبارت نہیں دھیان آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ من شہیدہ، جو مجھے روایت نہیں ہے کہ اگر کسی جو ہے گواہی کو، یعنی گواہ کو کسی گواہی کو طلب کرنے کے لیے بلایا جائے، یعنی گواہی دینے کے لیے، اور وہ ایسے میں گواہی نہ دے، یعنی وہ گواہی کو چھپا لے، تو بتایا کمن شہید بالزور، اس نے جھوٹی گواہی دی، اس نے جھوٹی گواہی دی۔ اور جھوٹی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ یہ شرک کے برابر ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کے برابر ہے۔ اور ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا بڑے بڑے گناہ ہیں کون سے ہیں، تو وہ بتائے گا، اور جب گواہی کا گناہ گنانے کا نمبر تو آپ جو ہے تکیے پر ٹیک لگا ہوئے تھے اور اٹھ کھڑے ہو گئے، اور اٹھ کھڑے وہ 3-4 بار یہ لفظ دہرایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دل میں کہنے لگے کہ خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ اب آپ سوچیں، اس سے پتہ لگتا ہے۔ اور ایک جگہ پر تو قرآن نے کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بچو بتوں سے اور بچو جھوٹی گواہی سے۔ اب آپ سوچیں، یہ ہمیں سخت وعیدیں سننے کو مل رہی ہیں قرآن اور احادیث کے اندر جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے۔ تو ہمیں عزیز ساتھیوں پہلی چیز یہی سمجھنا کہ ہمیں ووٹ جو ہے صحیح آدمی تک دینا، جو اس کا اصل ہے، جو اس کا اہل ہے، جو اس کا مستحق ہے، ہمیں اسی کو ووٹ دینا۔ ہمیں اپنی مفاد پر، اپنے تعلقات پر، اپنی جو ذاتی بنا پر یا اپنے کچھ اور کاموں کی بنا پر ہمیں نہیں، بلکہ جو ہے ملکی مفاد کی بنا پر، ملکی مفاد کی بنا پر اور اجتماعی مفاد کی بنا پر ہم کو یہ اپنی جو ہے گواہی بالکل صاف صاف دینا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اور پھر اچھا ایک بات یہ کہ اگر ایسے میں جو ہمارے حلقے کے جو امیدوار ہیں، ایسے میں وہ دیکھتے ہیں کہ 4 طرف سے لوگ ہیں، ایک ویسی پارٹی کا، ایک ویسی پارٹی، ایک ویسی پارٹی، تو اب اس میں سے ہم دیکھ لیں کون اس میں سے جو ہے ہمیں ادنا نقصان پہنچا سکتا ہے، کم جو نقصان پہنچانے والا ہو ہم اسی کو ہی حق میں گواہی دے دیں۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا بالکل ہی سراپا، کوئی سراپا جو ہے شرافت میں ڈوبا ہو یا وہ نیک ہو، ایسا تو نہیں ہے دور، کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ کمیوں میں کمیاں کس کے اندر کمیاں ہیں، تو ہم بس اسی کم کمیوں والوں کو ہم جو ہے اپنی گواہی اس کے حق میں دے دیں، یہ پہلا کام ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اور دوسری چیز جو آپ کو پتہ لگتا ہے وہ یہی ہے کہ جب ہمیں گواہی دینی جائے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ دھوپ ہے اور وہ شدید جو ہے سخت گرمی ہے، اور ایسے میں موسم بھی بڑی تیزی سے قہر برسا رہا ہے، نہیں، ہمیں جو ہے اپنی گواہی دینا ہی دینا ہے، ہر کسی حال میں اپنی گواہی دینا ہے۔ دیکھو، ہر دینی تقاضے ہمیں مل جاتے ہیں کرنے کے لیے، لیکن یہ جو دینی تقاضا یہ 5 سال میں ایک ہی بار ملتا ہے، تو ایسے میں وہ دینی تقاضے مل جائیں گے لیکن یہ دینی تقاضا دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جہاں نبی نے کہا تھا الا اخبرکم بخیر الشہداء، کہ گواہیوں میں سب سے بہتر وہ گواہ ہے الذی یأتی بشہادۃ قبل ان یسألھا، کہ جو خود گواہی کے لیے حاضر ہو جائے، از خود ہی گواہی کے لیے وہ حاضر ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب کہ اس کو کچھ ہی چیز کا لالچ نہ ہو، کسی بھی چیز کا جو ہے اس کو فائدہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ وہ اس کے حق میں صاف صاف گواہی دے دے۔ تو ہمیں ایسے میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو ہے ہمارے جو لیڈر ہیں وہ نہیں آئے، ہمیں ٹری کراتے، ہم سے ملے نہیں، ہمیں پیسے نہیں دیے یا اور وہ کام نہیں کروائے، نہیں، بلکہ ہمیں اس کے حق میں بالکل صاف صاف گواہی دینا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ پہلا کام جو میں آپ لوگوں کو گنا رہا ہوں، اور اگر ہم اس سے دستبردار ہوئے، علماء نے 4 حیثیتیں بتائی ہیں، وکالت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں امانت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شہادت کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں شفاعت کی بھی بتائی ہے۔ تو یہ 4 حیثیتوں سے آپ کے شریعت میں آپ کے جو ہے ووٹ کی حیثیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، میں اب زیادہ نہیں بات کروں گا، میں نے آپ کو بتایا یہ شہادت ہے آپ کا ووٹ، اور ایسے میں اگر ہم نے یہ ووٹ جو ہے ہم نے اگر جھوٹی گواہی دے کر کے کسی طرح سے بھی ہم نے جو ہے اس میں
راہ فرار اختیار کری ہے، کچھ بھی اختیار کرا، تو پھر یاد رکھ لینا ہمارے ایک ووٹ کی وجہ سے جو ظالم اقتدار میں آئیں گے وہ سب کے اوپر ظلم برسائیں گے، اور اس ظلم میں آپ ہی کو سب سے بڑا ظالم شمار کیا جائے، کیونکہ آپ نے ہی ظالم کو جو ہے اقتدار پر لائے ہیں، اور اتنا ظلم ہو رہا ہے، قہر ہو رہا ہے، اتنی جو ہے جانوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور اتنے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اتنے لوگوں کے اوپر ظلم و فساد ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کہ ماں و بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے، ان کی عزتوں کو تار تار کرا جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ ہی کے اوپر یہ سارے کے سارے گناہوں کا وبال آپ ہی کے اوپر آئے گا۔ کتنے بے گناہوں کی جان چلی جائے گی، اس کا گناہ آپ ہی کے اوپر عائد ہوگا۔ تو عزیز ساتھیوں، ایسے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں، رائے دہندگی کا ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں، یہ سوچنا ہے۔ اور دوسری بات میں بتا دوں آپ کو جلدی سے، وہ یہ ہے کہ ہم پہلی سچی گواہی دیں، اور ساتھ ساتھ میں ہم اپنی جو ووٹر ہیں وہ ایک جگہ ہو کر کے ظالم کے خلاف جو حقیقت میں جو ہمارے اندر عدل و انصاف کر سکتا ہے، ہمارے اندر بھائی چارگی قائم کر سکتا ہے، اور جو ہے ہماری مسائل اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، ہم ایک جٹ ہو کر کے اس کے حق میں آ جائیں، اور اس کے حق میں آ کر کے ہم اس ملک کے آئین کو بھی بچائیں، جمہوریت کو بھی بچائیں، ہر ایک چیز کو بچائیں۔ اب ایسے میں کسی بھی سیاسی جماعت کا نام نہیں لے رہا ہوں، کسی بھی سیاسی جماعت کا نام، وہ آپ کی جو ہے سردردی ہے کہ آپ کس کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، میں کوئی نام نہیں بتا رہا ہوں۔ واضح سچ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہمیں اس کے حق میں مل کر کے یکجہتی کے ساتھ، ایک جٹکی کے ساتھ ہمیں جو ہے اس کے حق میں رائے دہندگی کا استعمال کرنا ہے۔ اور عزیز ساتھیوں، جب ہماری یہ رائے دہندگی صحیح جگہ استعمال ہوگی تب پھر حقیقت میں عادل حکمران ہی ہمارے اندر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری چیز، جہاں تک ہم سے ہو سکے محنت کریں، تدبیر اختیار کریں، اس کے بعد ہم دعاؤں کا بھی اختیار کریں، دعاؤں کا بھی رخ کریں، اللہ سے مدد اور استعانت بھی مانگیں، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے، بغیر دعاؤں کے بھی نہیں کام ہوتا ہے، اور بغیر تدبیر کے بھی نہیں کام ہوتا، دونوں چیزیں یہ انبیاؤں کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں کیا ہوا تھا، ادھر پوری محنت کری ہے، جنگ حنین، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خندق، یہ سب کیا ہوا ہے، یہ ہوئے نا کہ نبی نے بتایا کہ دیکھو ہمیں تدبیر بھی اختیار کرنی ہے، ظالموں کے خلاف ننگی تلواریں بھی نکالنی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں دعا بھی مانگی ہے۔ کیسی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ اب اس روئے زمین پر کوئی نہیں رہے گا، تو ہماری لہذا مدد کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے یا نہیں بھیجے مدد اور نصرت کے لیے؟ تو عزیز ساتھیوں، ایسے میں ہمیں دعا بھی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو بھی ہونا چاہیے کہ رب کریم آج ہم کمزور ہیں، آج ہم اقلیت میں ہیں، یا رب کریم ہمیں اکثریت پر غلبہ عطا کر دے، یا رب کریم ہماری مساجد کو مکاتب کو بچا دے۔ اس طرح ہم جو ہے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگیں، اور اس کے ساتھ میں ہم تیسرے کام جو کریں وہ یہ کریں کہ ہم اعمال صالح کریں۔ آج جو ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں وہ صرف ہمارے اعمال کی بنا پر ہوتے ہیں، جیسے احادیث کریمہ کے اندر سے صاف بالکل واضح ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ کون ہے، بلکہ ہم صحیح اعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ظالموں کے رخ اور ان کے دل اور ان کے سینے کو بدل دے گا، ان کے سینوں میں نرمی پیدا کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔